یہ تو ایک قرارداد تھی ان کی، یا اپنی قوم سے ان کا مطالبہ تھا۔ ہر قرارداد، ہر مطالبہ، ہر ریزولیشن کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ایک قرارداد رکھی، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نبی کے ساتھیوں پہ کچھ خرچ نہ ہو۔ مقصد قرآنی انداز سے یوں پتہ چلتا ہے کہ قوم نے بہرحال سوال کیا کہ اس قرارداد کا مقصد کیا ہے۔ ان افراد کے سوشل بائیکاٹ سے نتائج کیا نکلیں گے؟ نتیجے کے طور پر کفار کے لیڈروں نے جواب میں کہا ہے حتی ینفذوا، یہاں تک کہ یہ نبی کا دامن چھوڑ جائیں، اس سے بھاگ جائیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر نے وہی دین بیان کرنا ہے جو پہلے دن بیان کیا تھا۔ آپ کا ساتھی کوئی بنے یا نہ بنے، نبی تو وہی بات کہے گا جو اس کو اللہ نے فرمائی ہے۔ اس کی تبلیغ، پیغمبر کے ارشادات تو وہی رہیں گے جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو مشرکین عرب نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نبی کی تبلیغ روکو، یہ نہیں کہا۔ لفظ انہوں نے یہ کہیں کہ اس کے ساتھیوں کو تنگ کر دو تاکہ وہ اس کا دامن چھوڑ جائیں۔ اگر جماعت نہ رہی، ساتھی نہ رہے، ماننے والا طبقہ نہ رہا، تو تنہا پیغمبر تبلیغ کرتا رہے، وہی پیش کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے۔ اکیلے پیغمبر کے پڑھنے سے ماحول اور معاشرے میں اس وقت تک ثمرات مرتب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس تعلیم کو قبول کرنے والا کوئی طبقہ نہ ہو۔ اس طبقے کو اگر آپ روک لیتے ہیں، اس طبقے کا آپ اگر سدباب کر لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا اگر آپ شرازہ بکھیر لیتے ہیں، ان کو اگر آپ نبی سے جدا کر لیتے ہیں، تو انجام کے لحاظ سے کفر کا فائدہ ہوگا، اسلام کی تعلیم پھیل نہیں سکے گی، قرآن کی اشاعت نہیں ہو سکے گی۔ محمد رسول اللہ جو پروگرام لائے وہ ماحول اور معاشرہ میں اشاعت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس آیت سے واضح لفظوں میں یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اول دن سے دشمنان اسلام کا نشانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت تھی کہ اگر یہ جماعت باقی رہے دین پھیلتا ہے، اگر اس جماعت کو ختم کر دیا جائے دین کی اشاعت نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت کا کافر، اس وقت کا مشرک گویا دوسرے لفظوں میں اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ دین کی اشاعت کا واحد ذریعہ پیغمبر کی جماعت ہے۔ اگر آپ اس جماعت کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس جماعت کو نبی سے توڑ لیتے ہیں، اگر آپ اس جماعت کو نبی سے کاٹ لیتے ہیں، اگر آپ اس جماعت کا راستہ روک لیتے ہیں، تو نہ قرآن پھیل سکتا ہے، نہ دین کی اشاعت ہو سکتی ہے، نہ پیغمبر کے بہترین اخلاق ماحول اور معاشرہ میں پھیلایا جا سکتی۔ اول دن سے
مشرکین عرب کا نشانہ پیغمبر کی جماعت بنی کہ کوئی ایسا راستہ نکال لیا جائے جس سے یہ جماعت باقی نہ رہے. اس کا پہلا طریقہ کار یہ تھا ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے, انہیں کوئی چیز کھانے کو نہ مل سکے, ان کے ساتھ تعلقات کاٹ دیے جائیں, ان کے لیے اس ماحول اور معاشرے میں رہنا مشکل ترین بنا دیا جائے. اس صورت میں حتیٰ ينفضوا, یہ نبی کا دامن چھوڑیں گے, پیغمبر کے ساتھ نہیں رہیں گے. ان کا موقف یہ تھا کہ نبی کی جماعت بھوک کی وجہ سے, سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے پیغمبر کا دامن چھوڑ دے گی. لیکن رب العالمین نے ان کے جواب میں یہ کہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے خزانے اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہی. جو منصوبہ تم تیار کر رہے ہو کہ نبی کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ نبی کا دامن چھوڑ جائیں, یہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے گا کہ خزائن اللہ کے قبضہ میں ہی. رزق کا انتظام اسی نے کرنا ہے, خوراک کا انتظام اسی نے کرنا ہے. تم جتنا زور لگا لو گے تم انہیں بھوک سے نہیں مار سکتے, تم ان کے رزق کے دروازے بند نہیں کر سکتے. چلتے ہوئے اس سٹیج کی نزاکت کو سامنے رکھ کے اور شیخ القرآن کی محنت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی کہتا جاؤں کہ مشرکین کا موقف یہ تھا نبی کی جماعت کا رزق بند کیجئے تاکہ یہ نبی کا دامن چھوڑ جائیں. رب العالمین نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ جن کا رزق تم بند کر رہے ہو ان میں سے میں نے ہر ایک کو مشکل کشا بنا دیے, ہر ایک کو حاجت روا بنا دیے, ہر ایک کو مختار کل بنا دیے, ہر ایک کو رزاق بنا دیے. تم رزق کی بات کرتے ہو وہ اولاد دینے پہ قادر ہی, تم رزق کی بات کرتے ہو وہ مال دینے پہ قادر ہی, تم رزق کی بات کرتے ہو وہ سلطنتیں دینے پہ قادر ہی. میں نے تو انہیں مشکل کشا اور حاجت روا بنا کے بھیج دیے. رب العالمین نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ رزق میرے قبضہ میں ہے. یہ الفاظ نص ہے اس بات پر کہ پیغمبر کی جماعت خود مختار کل نہیں تھی, نبی کی جماعت مشکل کشا نہیں تھی, پیغمبر کی جماعت رزق پہ خود قادر نہیں تھی. رزق کا خزانہ اس وقت بھی اللہ کے قبضہ میں تھا, آج بھی اللہ کے قبضہ میں ہے. نبی کو آنکھوں سے دیکھنے والے, پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے, نبی سے براہ راست تعلیم لینے والے, پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے اور جن کے قلب کو پیغمبر نے صاف کیا تھا, اگر وہ جماعت خود رزاق نہیں, وہ جماعت خود مشکل کشا نہیں, وہ جماعت خود حاجت روا نہیں, تو کوئی خاص, کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی بڑی بھی حاجت روا نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ کہنے کا حق ہوگا جب نبی کی جماعت مشکل کشا نہیں تو کسی اور کا مشکل کشا ماننا بھی یقیناً شرک ہوگا. اگر پیغمبر کی جماعت براہ راست خود رزق پہ قادر ہوتی یا اللہ نے انہیں اختیارات سونپ دیے ہوتے تو رب العالمین جواب میں کبھی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نہ فرماتے. مشرکین کا موقف تھا نبی کی جماعت کا رزق بند کر دیجئے. جواب یہ آنا چاہیے تھا رزق اس کا بند کیا جاتا ہے جو خود رزاق نہ ہو, رزق اس کا بند کیا جاتا ہے جو خود مشکل پہ قادر نہ ہو. یہ تو خود مشکل کشا ہے, ان کا رزق تم کیسے بند کر لو گے؟ یہ جواب نہیں آیا. جو دلیل ہے اس بات کی رزق اللہ ہی کے قبضہ میں تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا. اولاد دینا اللہ کے قبضہ میں تھا, ہے, قیامت تک رہے گا. حاجت روائی کا منصب, مشکل کشائی کا منصب, مختار کل ہونے کا منصب رب العالمین ہی کا تھا, ہے, قیامت تک رہے گا. یہ وہ خصوصیات ہیں اگر اللہ سے کاٹ کر کسی اور کو دی گئی تو جس کو دی جائیں گی گویا اس کو منصب خدا بندی پہ فیض کیا جا رہا ہے, اور جو ان صفات کو کسی اور کے متعلقہ سمجھتے ہیں وہ اس مقام پہ کھڑے جس پہ ابھی جال کھڑا تھا, جس پہ ابھی لاب کھڑا تھا, جس پہ اتبا شیبہ کھڑے تھے, جس پہ مشرکین عرب کھڑے تھے. اس میں کوئی ہماری زیادتی نہیں. رب العالمین کی صفات کو کسی اور میں ماننے کا نام ہی شرک اور کفر ہوا کرتا ہے. سامعین محترم, ضمنی بات میں نے آپ سے کہی
اور سٹیج کے مستقل موضوع کو سامنے رکھ کے کہی کہ حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا مشرکین عرب اول دن سے یہ سمجھتے تھے، ان کا ذہن یہی تھا کہ اگر محمد کی جماعت کو ختم کر لیا جائے دین ختم ہو جائے گا، اس کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کے کافر کا ذہن بھی یہی تھا، آج کے کافر کا ذہن بھی، بولیے تاکہ میں آگے نکل سکوں۔ اس وقت کے کافر کا ذہن بھی یہی تھا کہ نبی کی جماعت ختم کی جائے، آج کے کافر کا ذہن بھی یہی ہے کہ نبی کی جماعت کا خاتمہ کیا جائے۔ اس وقت کا کافر کلمہ نہیں پڑھتا تھا، آج کا کافر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس وقت کے کافر نے کھل کے کہا نبی سے نبی کی جماعت ہٹاؤ، آج کے کافر نے صدیے گزرنے کے بعد کہا کہ نبی کے ساتھ جتنے آئے تھے وہ لالچی تھے، کہا اس کافر نے بھی یہی تھا کہ اس جماعت کا رزق بند کرو۔ دوسرے لفظوں میں گویا اس کافر کا ذہن یہ تھا کہ یہ لوگ مادیت کے بھوکے ہیں، یہ لوگ پیٹ کے بندے ہیں، جب ان کے پیٹ پہ کنٹرول کر دیا جائے گا، جب انہیں مادی نقصان پہنچایا جائے گا، یہ نبی کا دامن چھوڑیں گے۔ اسی لیے تو لفظ استعمال کیے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفسوا۔ اس کافر کا ذہن بھی یہ تھا کہ یہ پیٹ کے بندے ہیں، اور آج کے کافر نے بھی ذہن یہی دیا ہے کہ وہ پیٹ کے بندے تھے۔ جبھی تو آج کے کافر نے یہ داستان گھڑی کہ وہ خلافت چھین کے لے گئے، آج کے کافر نے اسی لیے تو داستان گھڑی کہ وہ پدک چھین کے لے گئے، آج کے کافر نے اسی لیے تو داستان گھڑ لی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو زیر و زبر کر دیا اور خلافت اور حکومت اور کرسی کے چکر میں پڑ گئے۔ موقف دونوں کا ایک ہے، ان کافروں نے کسی اور انداز میں بات کہی تھی، آج کے کافروں نے کسی اور انداز میں بات کہی ہے۔ ابی جہل کسی اور انداز میں بات کر رہا تھا، خمینی کسی اور انداز میں بات کرتا ہے، ابی جہل کسی اور لب و لہجے میں بولتا تھا، موسوی اور عارف حسینی کسی اور لہجے میں بھونکتے ہیں۔ موقف جو ان کافروں کا تھا وہی موقف آج کے کافروں کا ہے۔ ذہن ان کا بھی یہ تھا، یہ لالچی طبقہ ہے، ذہن آج کے کافروں کا بھی بولیے نا کہ یہ لالچی تھے۔ انہوں نے یہی سوچ کر اعلان کیا نبی کے صحابہ پہ خرچ کرنا بند کر دو، نبی کا دامن چھوڑ جائیں گے۔ آج کے کافر نے بھی یہی کہا کہ یہ دامن چھوڑ گئے تھے، خلافت کی غرض سے چھوڑ گئے تھے، فدق چھیننے کی غرض سے چھوڑ گئے تھے۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا، اس نے بھی صحابہ کے لیے یہی کہا تھا، اس کا لہجہ اور تھا جو قرآن نے نقل کیا، اس کا لہجہ اور ہے۔ انجام وہ بھی یہی بتلانا چاہتا تھا کہ اگر یہ جماعت نبی کو چھوڑ گئی دین نہیں پھیل سکے گا۔ موقف آج کے کافر کا بھی یہ ہے کہ جب تک کو وہ ابو بکر کو، جب تک وہ عمر عثمان کو، جب تک وہ معاویہ بن ابی سفیان کو، طلحہ زبیر کو، خالد بن ولید کو، پیغمبر کی مقدس جماعت کو جب تک نبی سے جدا نہ کرے، جب تک کہ ان کو پیغمبر سے الگ نہ کر لے، اس وقت تک نہ فقہ جعفری چل سکتی ہے، اس وقت تک نہ شیعت چل سکتی ہے، اس وقت
تک نہ مدعا چل سکتا ہے، اس وقت تک نہ تحریف قرآن کا عقیدہ چل سکتا ہے، اس وقت تک نہ ماتم چل سکتے، نہ دلدل چل سکتی ہے۔ دلدل کے راستہ میں رکاوٹ ہے صحابہ کا عمل، تازیہ کے راستہ میں رکاوٹ ہے صحابہ کا عمل، مدعا کے راستہ میں رکاوٹ ہے صحابہ کا عمل، قرآن کے انکار کے راستہ میں رکاوٹ ہے صحابہ کا عمل۔ کیوں؟ ہم پوچھتے ہیں نبی نے یہ کام کیا یا نہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہو تو تمہیں کیا علم ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی نے کیا ہوتا، صدیق کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، معاویہ کرتے، طلحہ کرتے، زبیر کرتے۔ ہم جماعت کا پیش کرتے ہیں، کافر یہی چاہتے یہ جماعت ہٹاؤ مدعا جاری رہے گا، جماعت ہٹاؤ کسب جاری رہے گا، جماعت ہٹاؤ دجل جاری رہے گا، جماعت ہٹاؤ بے حیائی جاری رہے گی۔ بے حیائی کے راستہ میں، دجل کے راستہ میں، تقیہ کے راستہ میں، مدعا کے راستہ میں، کفر کے راستہ میں، رفض کے راستہ میں، خمینی کے راستہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو پیغمبر کی جماعت ہے۔ آپ کو شاید نوجوان نے خمینی کا نام لے کے کافر کا لفظ استعمال کیا، شاید آپ کو یہ لفظ چپ جائے، آپ اس کو تلخ سمجھیں، لیکن خمینی کا لٹریچر پڑھیے، اس کی کشف اسرار نامی غلیظ کتاب کا مطالعہ کیجیے، جس کتاب میں اس نے ابو بکر، عمر، عثمان تینوں مقدس شخصیات کو کافر لکھا ہے۔ اگر خمینی اصحاب ثلاثہ کو کافر کہہ سکتا ہے تو حق نواز بھی پوری جرأت کے ساتھ اپنا خم ٹھوکتے ہوئے اپنی چھاتی اور قلب و جگر پہ ہاتھ رکھ کے پاکستان کے تمام قواعد، تمام ضوابط، تمام اصول، تمام قوانین کو توڑتے ہوئے خمینی کو کائنات کا بدترین کافر کہہ سکتا ہے۔ میری آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جس نے ابو بکر کو کافر کہا وہ مسلمان ہے؟ جس نے عمر عثمان کو کافر کہا وہ، اس کے لیے میں رواداری کی زبان لاؤں؟ اس کے لیے میں کوئی احترام کا لفظ لاؤں؟ رب کعبہ کی قسم، صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ بن ابی سفیان اہل و سنت کے ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا جز ہے۔ ان شخصیات کے ماں سوا دین کی گاڑی نہیں چل سکتی، ایک انچ بھی دین، ایک انچ بھی وحی آگے نہیں چل سکتی جب تک پیغمبر کی جماعت کا تقدس اور عفت نہ مان لی جائے۔ ایک حقیقت ہے، جو قرآن و سنت کا مطالعہ کرے گا اس سے یہ حقیقت کبھی بھی مخفی نہیں رہے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، کفر، شرک اور اس وقت کی اسلام دشمن بدترین طاقت کا موقف یہ تھا کہ نبی کی جماعت نبی سے کاٹ دی جائے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اگر یہ جماعت کٹ گئی دین کا راستہ روک لیا جائے گا۔ جب تک یہ جماعت نبی کے ساتھ ہے اسلام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، دین کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، پیغمبر کی الغار کو نہیں روکا جا سکتا۔ آزمائش کی اس بدترین طبقے نے کہ شاید سوشل بائیکاٹ سے یہ جماعت نبی سے جدا ہو جائے گی، آزمائش کی، لیکن اس آزمائش کے نتیجے میں انہیں پیغمبر کی جماعت پیٹ پہ پتھر باندھتی ہوئی نظر آئی، نہیں آئی نظر؟ آپ کو یقین نہیں آتا اس پہ؟ پیٹ پہ پتھر باندھتی ہوئی نظر آئی یا نہیں آئی؟ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ بھوک کے مارے نبی کا دامن چھوڑیں گے، لیکن ان کا یہ موقف غلط ہوا۔
نبی کی جماعت نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی جنگ کی ہے، بھوک پیاس برداشت کی ہے. انہوں نے یہ موقف چھوڑ کر ظلم، تشدد، بربریت اور بے حیائی کا ایک اور راستہ منتخب کیا کہ اگر بائیکاٹ سے نبی کی جماعت پیغمبر سے جدا نہیں کی جا سکتی تو تشدد کا دوسرا راستہ اپنائیے، ان کو ماریے، ان کے بچے کاٹ دیجیے، ان کے جسموں سے چمڑیاں ادھیڑ لیجیے. تاریخ کا ایک ایک برق گواہ ہے، رب العالمین کے ملائکہ گواہ اور شاہد ہیں. کائنات کے ایک ایک ذرہ اس حقیقت پہ شاہد عادل ہے کہ یہ ظلم بھی مشرکین عرب نے آزمایا. بلال جیسے مسافر کو جو دور دراز سے آ کے نبی کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں گرم تیر گاڑے، اس کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، ان کے صدر اقدس، ان کی چھاتی پہ پتھر کی چٹانیں رکھی. شدت کی گرمی میں عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم زمین پر گرم پتھریٹیوں پہ لٹایا. زبان شدت پیاس سے باہر تو نکل آئی، لیکن بلال کی زبان سے وحی کا انکار نہیں نکلا. بلال کی زبان سے محمد کی رسالت کا انکار نہیں آیا. اگر بلال کی زبان پہ جرأت، ہمت، غیرت کے ساتھ کوئی نعرہ بلند ہوئے ہے تو وہ صرف یہ تھا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. بلال نے مار کھائی، جبر اور تشدد، بربریت اور تمام تر کفر کی بے حیائی کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ردائے نبوت نہیں چھوڑی. کفر آزمائش کرتا رہا کہ نبی کی جماعت کو نبی سے جدا کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی نظریے کو پروان چڑھانے کی غرض سے سیدہ زنیرہ کو اونٹوں سے باندھ کے چیرا گیا، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ صرف ضعیف کٹ تو گئی، اس کے وجود کے دو حصے تو ہو گئے، لیکن اس کی زبان پر نہ انکار توحید آیا نہ انکار رسالت آیا. یہی ملعون نظریہ لے کر کہ نبی کی جماعت کو نبی سے جدا کیا جائے، جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا اس وقت تک دین کا راستہ نہیں رک سکے گا. پیغمبر کی تعلیم کے راستہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کی جا سکے گی جب تلک کے پیغمبر سے اس کی جماعت کو کاٹ نہ لیا جائے. وہی نقطہ نگاہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہی نقطہ نظر لے کے انہوں نے اپنی جنگ کا راستہ بدلا، مار پیٹ پہ آ گئے. تاریخ کا ادنا طالب علم بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ خبیب انگاروں پہ لیٹ گئے ہیں، جسدیات سے چربی نکلی، انگارے اس سے بجھتے رہے، لیکن خبیب کی زبان پر بھی وحی کا انکار نہیں آیا، رسالت کی تکذیب نہیں آئی. ظلم، تشدد اور بربریت کا دور تھا. کئی وہ صحابی ہیں جن کی چمڑیاں ادھیڑ لی گئیں لوہے کی کنگھیوں سے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، وہ پیغمبر سے جدا نہیں ہوئے. شرک، کفر، بدعت اور بے حیائی نے پوری طاقت صرف کر ڈالی کہ کس طرح نبی کی جماعت کو نبی سے الگ کیا جا سکتا ہے. کہ جب تک یہ نوجوان، جب تک یہ عشاق جماعت، جب تک یہ پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ کٹ جانے والا طبقہ نبی کے ساتھ ہے، اس وقت تک دین کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. جہاں کفر کا چین یہ تھا کہ یہ جماعت باقی رہے تو دین کا راستہ نہیں روکا جا سکتا.
وہاں خود پیغمبر کا اپنا نقطہ نگاہ، وہاں خود رسول کا اپنا نظریہ بھی یہی ہے۔ آپ بدر کی وادیوں میں بغیر کسی جائے نماز کے خالی زمین پہ سجدہ ریز ہیں، التجا نبوت یہ کر رہی ہے، آرزو پیغمبری کی یہ ہے، آوازاری کے ساتھ نبوت اپنے خالق کے سامنے استدعا کر رہی ہے، گڑگڑاہٹ کے ساتھ پیغمبری اپنے مالک سے ابشاشی کے ساتھ طلب کر رہی ہے۔ کیا اللہ اگر یہ 313 کی جماعت آج مٹ گئی، کائنات پہ تیری توحید نہیں رہے گی، کائنات میں تیرا نام نہیں رہے گا۔ توجہ کیجئے، توحید و سنت کے شہدائیوں، رب العالمین کی آخری رسول نے خلاق عالم کی وحدت، اس کی کبریائی، اس کی عبادت اور سجدے کا سارا مدار 313 کے وجود پہ رکھ دیا۔ یہ وجود باقی ہے، عبادت باقی ہے، وجود باقی ہے، سجدہ باقی ہے، وجود باقی ہے، وحدت باقی ہے، وجود باقی ہے، رسالت باقی ہے، وجود باقی ہے، نبوت باقی ہے۔ 313 مٹ گئے، کائنات میں خالق کا نام نہیں لیا جائے گا۔ کفر کا نقطہ نگاہ بھی یہی تھا، یہ جماعت مٹے گی، دین کا رستہ رکے گا۔ پیغمبر کا نقطہ نگاہ بھی یہی تھا، اگر یہ مٹ گئی تو دین مٹ جائے گا۔ یہی بات پیغمبر نے اپنے خالق کے سامنے پیش کی۔ بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح، جن کو سمجھ آتی ہو ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر یہ 313 مٹ گئے، تیرا نام بولیے نا، اللہ تیرا نام نہیں رہے گا۔ یہ میں نے تو نہیں کہا، نبی نے کہا ہے۔ یہ میرا عشق تو نہیں، میری صحابہ کے ساتھ عقیدت تو نہیں محض، بلکہ پیغمبر کا ارشاد ہے۔ میں محض جوش خطابت یا عقیدت کی رو میں بہ کر تو نہیں کہہ رہا، پیغمبر کا اپنا فتویٰ، نبی کی اپنی سوچ، پیغمبر کی اپنی فکر ہے کہ اگر یہ جماعت نہ رہی، اللہ تیرا نام کائنات میں نہیں رہے گا۔ کفر اور شرک بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ اگر نبی کی جماعت کاٹ لی جائے دین مٹے گا۔ پیغمبر بھی یہ جانتے تھے کہ اگر یہ جماعت نہیں رہے گی دین مٹ جائے گا۔ بولیے، اگر میری جماعت نہ رہی دین مٹ جائے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، اس وقت کا کافر بھی یہی ذہن رکھتا تھا، نبی کی جماعت مٹاؤ۔ آج کا کافر بھی، اونچی آواز سے، آج کا کافر بھی وہی ذہن رکھتا ہے کہ نبی کی جماعت مٹاؤ۔ پیغمبر کی جماعت کے خلاف اتنی نفرت پھیلا دو ماحول میں، اتنا زہر اگل دو کہ آج کی نسل نو ان شخصیات کو اسلام کا باقی اور دشمن سمجھ لے معاذ اللہ۔ آج پاکستان کے گلی کوچوں میں، پاکستان کی سڑکوں پر ایران کے گماشتے، خمینی کی دولت پہ پلنے والے غلیظ کتے کھلی سڑکوں پر، کھلے بازاروں میں ابو بکر و عمر پہ اعلانیہ تبرہ کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ بات میں محض ہوائی نہیں کہہ رہا یا کر رہا، لاہور کے فسادات کو نوٹ کرتے ہوئے، حالات واقعات کو لکھتے ہوئے، شورش کشمیری کی یادگار رسالہ چٹان لکھتے، جہاں اس نے شیعوں کے بیانات لکھے کہ لاہور فساد کیوں ہوا، وہاں سنیوں کے بیانات بھی لکھے، فساد کیوں ہوا، پھر اس نے اپنا محاکمہ لکھے، کہتے یہ بات تو اپنی جگہ مبنی پر حقیقت ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ غیر ملکی نوجوان گلی کوچوں نے سب و ستم اور تبرے کا حق آزادانہ استعمال کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ فسادات ہوئے۔
لفظوں پہ غور کیجئے جو چٹان نے لکھے کہ لاہور میں گلی کوچوں اور سڑکوں پر غیر ملکی نوجوان سب و ستم اور تبرے کا حق آزادانہ استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے فسادات ہوئے۔ آپ خود اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، ارباب اقتدار خود عقل کے نہ کھلے، سیاستدان بھی اپنی منافقت آمیز مصلحت سے باز آتے ہوئے اس نقطے پہ غور کرے کہ جب لاہور کی سڑکوں میں ابو بکر عمر پہ اعلانیہ سب و ستم ہوگا، اعلانیہ تبرہ ہوگا، انہیں برسر عام جب گالیاں دی جائیں گی تو اس تبرے کے جواب میں، اس سب و ستم کے جواب میں، اس بے حیائی اور غنڈہ گردی کے جواب میں اگر شیعوں کا کفر گر جسے امام باڑہ کہتے ہیں اسے کوئی نوجوان اشتعال میں آ کے نظر آتش کر دیتا ہے تو اس کا جرم کیا ہے؟ آج گورنمنٹ کے غلط کار لوگ، سواد اعظم کے نظریات کے قاتل لوگ اخباری دنیا میں بیان دے رہے ہیں کہ ہم شیعوں کے امام باڑوں کے نقصانات پورے کریں گے، تم قومی خزانے سے کفر گر کے نقصان کو پورا کرتے ہو، جو ابو بکر عمر کو گالیاں دی گئی اس کا نقصان تمہارا باپ پورا کرے گا۔ اس کے نقصان کا ضامن کون ہے؟ وہ ہم کس سے کہیں کہ نقصان پورا کرو؟ صدیق کو گالی دینے کے جواب میں، صدیق پہ تبرہ کرنے کے جواب میں لہو بھی صدیق نہیں چاہیے۔ آپ نہیں بلوائیں گے میں بول نہیں سکوں گا۔ کفر کا نقطہ نگاہ تھا اور اونچی آواز سے سارے سنی مسلمان بلند آواز، کفر کا نقطہ نگاہ تھا اور کیا تھا؟ نہ یہ بھی تو بتلائیے نا کیا تھا جی؟ نبی سے نبی کی جماعت کو کاٹ دیا جائے، کیوں؟ اس ذریعے دین کا راستہ رک سکتا ہے۔ آج بھی کفر کا نقطہ نگاہ وہی ہے، نبی سے نبی کی جماعت کو جدا کیا جائے، پاکستان کا علاقہ ہو، اسلام کے نام پہ لی گئی سلطنت ہو، سڑکوں، بازاروں، گلی کوچوں اور ایوان اسمبلی میں اسلام کا وظیفہ ہو، اس خداداد مملکت کی زمین پر غلاظت بھرے قلم سے کافر ابن کافر، مرتد ابن مرتد، لعین ابن لعین اور کائنات کا کرینہ کتاب لکھے اور اس میں تحریر کرے کہ عمر بن خطاب جہنم کا تالا ہے، بلندآواز سے لعنت بھیجیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تحریر کرے کہ عمر کو جہنم کا تالا ہونے کے بجائے جہنم کا گیٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، لاہور کے فسادات کے بعد جامعہ المنتظر کا ایک چوہا، توجہ ذرا میری طرف، اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہوں گے، جامعہ المنتظر کا ایک چوہا اتحاد بین المسلمین کی دعوت دیتا پھر رہا ہے۔ یہ کتاب جامعہ المنتظر کے مصنف لعین غلام حسین نجفی نے لکھی ہے، سام مسموم فی نکاح ام کلثوم، جس میں وہ یہ لفظ لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب کو جہنم کا گیٹ ہونا چاہیے تھا۔ آج اسی جامعہ المنتصر کے چوہے کو
اس غیر ملکی ایجنٹ کو، اس اسلام دشمن کو بغل میں ڈال کے کچھ برائے نام سنی حکومت کے ٹاؤٹ، حکومت کے کاسالیس اور یا رسول اللہ کانفرنس کے نام سے پوری قوم میں کھڑاک رچانے والے آج اسی لعین کو بغل میں ڈال کے اتحاد بین المسلمین کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آئی؟ انہیں چاہیے کہ سنیت کا نام اپنے سے جدا کر دیں. میں وضاحت نہیں کروں گا، تمہیں میرا اشارہ سمجھ لینا چاہیے. سامعین محترم، یہ جامعہ المنتظر لاہور میں ہے، اسی کا مدرس ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے معاذ اللہ. اور صرف اتنا نہیں بلکہ یہ لعین، یہ کائنات کا بدترین کافر، یہ بھی لکھتا ہے اس کتاب میں نقل کفر کفر نباشت کہ عمر بن خطاب کو لواطت کی عادت. کوئی ایک لفظ ہے جو زبان پہ لایا جائے؟ سنی نوجوانوں، تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تمہیں تمہاری اس ماں کی عفت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جس نے تمہیں 9 یا 10 ماہ پیٹ میں رکھا، سردی اور گرمی میں تیری خدمت کی. آج سر پہ کفن باندھ، کفر کا مقابلہ سڑک پہ ہو سکتا ہے، بند حجرے میں نہیں. تیرا شباب ہو، تیرا شباب ہو، تیری جوانی ہو، اور تیری اس جوانی میں پاکستان کی زمین پہ ایسا لٹریچر چھپے، وہ جوانی کس کھاتے میں لگے گی؟ مولویت مصلحت چھوڑے، نوجوان VCR بلو پرنٹ اور عیاشی چھوڑے. ہر دو طبقے اپنی عیش آرام چھوڑ کے میدان میں نکل آؤ اور دنیا کفر پہ اس حقیقت کو واشگاف کر دو کہ ابو بکر عمر لاوارث نہیں ہے، نبی کی جماعت لاوارث ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کتابیں ملک میں چھپتی رہیں اور ہم زندہ رہیں؟ جی نہیں چھپیں تو نہیں چھپیں تو آپ کے پاس پروگرام کیا ہے؟ آپ وہ بتلائیں مجھے، کیا پروگرام ہے؟ یہی پروگرام کہ تقریر نرم ہو، اونچی آواز سے، یہی پروگرام کہ ہمارے حالات کا تقاضا نہیں ہے؟ شاید آپ کو مغالطہ ہو کہ یہاں والے نے کہا ہوگا تو میں اس کی تردید کر رہا ہوں. نہیں، غلام اللہ خان کی سٹیج سے یہ تبلیغ کبھی نہیں ہو سکتی کہ نرم رہے. نہیں سمجھ؟ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہاں کسی نے کہا ہے، یہ جنری بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم اس کفر کا راستہ مصلحت کے ذریعے روک لیں گے؟ جی، اس کے لیے آپ کو منظم ہونا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنی صفوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہوگا. سنی نوجوان سے کہتا ہوں کہ یہ عذر تیرا قابل قبول نہیں ہوگا کہ اہل حق کی جماعتیں ٹولیوں میں تقسیم ہو گئی ہیں تو ہوتی رہی. ہر ایک کے لیے کلمہ خیر کہہ دے، تو الگ منظم ہو کے سڑک پہ آ جا، تو اپنی قیادت آپ کر، تیرے ذمہ بھی کچھ فرائض ہیں. نوجوان نسل نے انقلاب بپا کیے ہیں، تاریخ کا رخ موڑا ہے، سلطنتیں الٹ دی ہیں. مت یہ عذر پیش کر اگر کوئی جماعت ان خطرناک حالات میں جو آج گزر رہے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے بدلے ناخواستہ صحیح لیکن کہنے دیجئے اور سنیے، اس دن والے حق کی جماعتوں کو متحد ہو جانا چاہیے تھا، انہیں خیرت کرنی چاہیے تھی جس دن انہیں یہ اطلاع ملی کہ کوئٹہ کے بازاروں میں سنی دوشیزاؤں کے پستان شیعوں نے کاٹے ہیں. انہیں اس دن اپنا اختلاف مٹا دینا چاہیے تھا، انہیں اس دن اپنا انتشار ختم کر دینا چاہیے تھا. کیسی تمہاری غیرت ہے؟ تم اخبارات میں پڑھو، تم رسائل میں پڑھو، تم قراردادیں پاس کرو کہ کوئٹہ میں ہماری سنی بچیوں کے پستان کاٹ لیے گئے ہیں، اس کی آبرو ریزی کی گئی ہے، زنا آرڈیننس کا پرچہ درج ہے، اور تم قرارداد پہ اکتفا کر جاؤ. تم سے زیادہ غیرت مند ایک دیہاتی کسان ہے
تم سے زیادہ غیرت مند ایک دیہات کا چوڑا ہے جو اپنی بچی کی یہ بےعزتی نہیں دیکھتا، یا مر جاتا ہے یا مار دیتا ہے۔ تم نے یہ تمام واقعات سنے اور آج تک سن رہے ہو، اس کے دفیع کے لیے تم نے کچھ سوچا؟ بولتے کیوں نہیں؟ سوچا؟ ابھی آپ کے پڑوس کی بات، دیرہ کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا محمد شریف بہرار ایک بزرگ عالم ہے، ان کی اہلیہ بڑھاپے میں زندگی کا سفر طے کر رہی ہے۔ چند دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس سے بازو یہاں سے کٹ گیا۔ ہسپتال سے 1-2 روز ہی غالباً ہوئے تھے، فارغ ہو کے آئے۔ ابھی یہاں سے خون رشتہ ہے، بڑھاپا بھی ہے، گھر بیٹھیے۔ شیعوں کے ایجنٹ انتظامیہ، خود شیعہ انتظامیہ، ایرانی دولت پہ پلنے والے مجسٹریٹ اور پاکستان کی خرید غلط کار راشی اور بد کردار پولیس نے ان کے گھر میں گھس کر اس بڑھیا ہاتھ سے محروم کو 4 پائی سے اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ ایک 6 ماہ کے بچے کو پگھوڑے سے نکال کے دروازے سے باہر پھینکا ہے۔ آپ کے پڑوس کے واقعات ہیں، یہ سب کچھ شیعہ کی دلدل کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ ٹانگے کے گھوڑے کے تحفظ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، سب کچھ گھوڑے کے پجاری کی وجہ سے اہل سنت پہ ظلم ہو رہی۔ آپ کو منظم ہو کے دلدل، تافیہ اور گھوڑے کا راستہ روکنا ہوگا۔ روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کیجیے کہ روکنا چاہیے۔ اور یہ وہ طبقہ شیعت کا مخدوم پر پہوڑا ضلع خانیوال بینر لگا ہوا ہے بازار میں، جس میں صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال اس کے نیچے سے گزر گئے تھے، اس سال کا ہم نہیں گزریں گے جب تک یہ بورڈ نہ اتارا جائے۔ اندازہ کیجیے ذرا، ڈپٹی کمشنر بھی وہاں یہ کہتا ہے اتار دو، اے سی بھی کہتے ہیں اتار دو، اے سی بھی کہتے ہیں۔ ٹھہریے، بات پوری ہو لینے دیں۔ میری بات آپ کے ذہن میں اتر تو رہی ہے؟ نہیں اتر رہی۔ ڈپٹی کمشنر کہتا اتار دو، مجسٹریٹ اے سی کہتا اتار دو۔ ذرا توجہ رہے، بات مکمل ہونے دیں۔ شیعہ کہتے ہیں جب تک ابو بکر و عمر کے نام کا بینر اوپر لگا ہوا ہے، ہم اس کے نیچے سے دلدل اور تعزیہ نہیں گزاریں گے۔ انتظامیہ کا دباؤ اور پریشر بھی۔ انجمن سپاہ صحابہ مخدوم پر پہوڑا کے نوجوانوں نے یہ کہا جواب میں، اور خدا کی قسم بڑی کام کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دلدل بھی دیکھیں، تمہارا تعزیہ بھی دیکھیں، اور خون میں لت پت تمہاری ملعون لاشیں بھی دیکھیں، اور تم نام تک گوارا نہیں کرتے ہو تو ہمیں تمہارا وجود گوارا نہیں ہے۔ وہ ماں نے لال نہیں کہنا جو اس بورڈ کو ہاتھ لگائے یا اتار جائے۔ یہ بورڈ نہیں اترے گا۔ خبردار، اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ کیا، جانا ہے تو نیچے سے گزر جاؤ۔ لیکن وہ نیچے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ بولیے، نیچے سے گزر کیوں؟ اس لیے نہیں گزر سکتے تھے کہ ان ناموں میں ایک نام عمر کا بھی ہے، اور عمر کو رب العالمین نے ایک قدر و منزلت بخشی ہے کہ صادق و مصدوق پیغمبر خود فرماتے ہیں عمر شیطان تیرے سائے سے بھاگتا ہے۔ جس کے سائے سے ابلیس بھاگتا ہو
اس کے نام سے کیوں نہیں بھاگے گا؟ وہ نہیں گزر سکتے تھے. چنانچہ 10ویں محرم سارا دن گزر گیا، شیعہ تعزیہ نہیں اٹھایا، شیعوں نے دل نہیں نکالی. اگلے دن پورے ضلع کی انتظامیہ جمع ہوئی. ان کی عبادت ہے، انہیں ہر قیمت پہ یہاں سے تعزیہ گزارنے دیجیے. کچھ صوفی سنی صوفی ہوتے ہیں نا، وہ بھی آ گئے نوجوانوں کو دبانے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں ہم مر جائیں گے، ہم بورڈ نہیں اتارنے دیتے. آخر کار دبا کے دھمکیاں دے کے اپنے لوگوں نے جو صوفی قسم کے تھے کہ چلو جی اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، بورڈ یہیں کھڑا رہے نیچے سے گزر. کپڑا ڈالا، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا کپڑا ڈالا، شیعہ جلوس لے کے نکلے. جب بورڈ کے پاس پہنچے اوپر ہاتھ کر دیا اور لعنت لعنت کرنے لگ گئے. آج تم کہتے ہو ان کے ساتھ رواداری کی جائے. انہوں نے پیدائش ہی اس دن لی ہے جو دن شرارت پیش کرنے والا تھا. شرارت کی پیداوار ہے، نجاست کی پیداوار ہے. ان کے ذہن میں سوائے شرارت، تخریب کاری اور ملکی امن کو برباد کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. نہیں گزرے، لعنت لعنت کرنا شروع کر دی. جب یہ نعرے بلند ہوئے سنی نوجوان اس طرح جھپٹا جیسے باز مرغی کے چوزے پہ جھپٹتا ہے. بے شک میں مانتا ہوں کہ ایک نوجوان کو جام شہادت اس مقام پہ نوش کرنا پڑا، لیکن شریعت کو ماں کا دودھ یاد دلا دیا. قربانی دیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیے کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. شیعہ جلوس لے جا رہے ہیں، جس راستے سے لے جا رہے تھے دیوار پہ نعرہ لکھا ہوا ہے گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. اس نعرے پہ شیعوں نے جوتے مارے. توجہ رہے ذرا پنڈی کے لوگوں، ہوشیار، جوتے مارے. ایک نوجوان نے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیا، او سپاہی صحابہ کے نام سے نبی کی جماعت کے سپاہی بننے والوں، تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ خدا کی قسم لیا کے لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں لوگ کدھر سے آئے. 12,000 سنی جمع ہوا 5 منٹوں میں. 12,000. مسجد میں لگتا ہے اگر حق رواج کی رگوں میں جان رہی اور سنیت نے ساتھ دیا، رب العالمین نے فضل و کرم فرمایا تو یہ نعرہ سپریم کورٹ کی عدالت میں لگے گا. توجہ رہے، جن شیعوں نے پوری وضاحت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ یہ لکھا ہو کہ یہ قرآن شرابیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ قرآن اصل قرآن نہیں. میں آپ کو آپ کے ایمان، آپ کی غیرت، آپ کے سنی العقیدہ ہونے کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ جو کافر مانتے ہو آپ کھڑا کریں. توجہ رہے، توجہ رہے ذرا. آپ کو آج یہ نعرہ تلخ ضرور لگے گا لیکن یہ ایک حقیقت ہے. میں اس حقیقت پہ پردہ نہیں ڈال سکتا. ہتھکڑی پہن سکتا ہوں، بیڑی پہن سکتا ہوں، قید کاٹ سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، لیکن کسی کافر کو مسلم نہیں کہہ سکتا.
میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جن شیعوں نے یہ لکھا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں، شرابیوں کی کتاب ہے، اے کاش میری آواز آج روح غلام اللہ تک پہنچتی، اے کاش اس جری جوان تک پہنچتی۔ میں کہتا غلام اللہ تو چلا گیا، آج سنیت یتیم نظر آتی ہے، آج لوگ مصلحتوں کا شکار ہیں۔ کاش میری آواز روح بخاری تک پہنچتی تو میں اسے آواز دیتا کہ تیرا دور گیا، لوگ مصلحتوں کا شکار ہو گئے۔ آج حق یاد کرتا ہے یلغار بخاری کو، آج دین یاد کرتا ہے لے گئے غلام اللہ کو، آج دین یاد کرتا ہے شیخ الہند کی جرأت کو، آج دین یاد کرتا ہے حسین احمد مدنی کی صداقت، دیانت اور عفت کو، آج دین یاد کرتا ہے، آج دین ڈھونڈتا ہے، آج شریعت جستجو کرتی ہے ابو الکلام کی سچائی کو۔ میں کس کس کو آواز دوں؟ میری آواز کیسے پہنچے گی ان شخصیات تک؟ انہیں کیسے پتا چلے گا؟ آج آپ کے نام لینے والے، آپ کے روحانی بیٹے کن مصلحتوں کا شکار ہیں؟ جس پودے کو تم نے لہو دے کے پروان چڑھایا تھا، آج ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن شیعوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کے لیے لکھا گیا ہے، میں انہیں کافر کہوں یا نہ کہوں؟ جی یہ زیادتی ہے؟ یہ محض شعلہ نوائی ہے؟ محض جذبات، غصہ اور غم کا اظہار ہے یا حقیقت ہے؟ آئیے شیعہ کا مجتہد مقبول حسین دہلوی آج سے 70 سال پہلے قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں، اس کے 12ویں پارے میں غلاظت بھری قلم کے ساتھ یہ تحریر کر رہا ہے کہ یہ قرآن اصل نہیں، شرابیوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے۔ اس پہ سوال اٹھایا خود کہ پھر غلط ہے تو صحیح کر دو۔ جواب میں لکھتے ہیں ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک امام نہیں آئے گا غار سے باہر ہم غلط قرآن پڑھتے رہیں گے، اور جس دن امام مہدی غار سے باہر آیا اس دن قرآن کو اصلی حالت میں پڑھا جائے گا۔ مقبول دہلوی نے قرآن کے حاشیے پر 12 پارہ میں یہ کفر تحریر کیا، اور اس کفر کی تائید اس وقت کے 2 درجن کے قریب شیعہ مجتہدین ان کے لیڈروں نے کی ہے۔ اگر آج کوئی شیعہ کہے کہ میرا یہ نظریہ نہیں تو وہ سب سے پہلے میری طرح مقبول کو کافر کہے، اس کی تائید کرنے والے 2 درجن مجتہدین کو کافر کہے، اس کے بعد بات کرے۔ اگر آج کے پاکستان کے شیعہ مقبول کو اپنا قبلہ مانتے ہی تو مجھے انہیں بھی کافر کہنا ہوگا۔ کیوں؟ کسی کافر کو رہنما مان لینا، کسی کافر کو قبلہ مان لینا بھی کفر ہوا کرتا ہے۔ آپ کو یہ نعرہ تلخ نہ لگے، خدا کی قسم میں اس نعرے کی اشاعت پر اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ میری قوم کافروں سے رشتے کر رہی ہے، میری قوم ان کافروں کے جنازے پڑھ رہی ہے، میری قوم کا ناقبت اندیش طبقہ ان کو اتحاد بین المسلمین میں شامل کر رہا ہے۔ ان حالات میں ان کا کفر، ارتداد، دجل، بدعت، شرک کو چاروں پہ برہنہ کرنا دینی فریضہ ہے، اور میں اس فریضے کو ادا کروں گا۔ آپ بھی فریضہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟
کی نشانی حق کی آواز، حق کی نشانی حق کی آواز. تیرے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، تیری مذہبی حمیت، تیری مذہبی غیرت کو آواز دینا چاہتا ہوں. کیا یہی مقبول دہلوی اور اس کی تائید کرنے والے 2 درجن شیعہ مجتہدین اسی ترجمہ قرآن کے حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر شیطان کے ایجنٹ ہیں؟ ہائے تو زندہ ہو اور یہ کافر بھی تیرے ملک میں حقوق کا مطالبہ کریں، تیری جوانی کس کام آئے گی؟ جو آج ابو بکر و عمر کو شیطان کا ایجنٹ لکھتے مانتے اور عقیدہ رکھتے ہیں، سنیو تم بتلاؤ میں انہیں مسلمان بھائی کہوں یا بدترین کافر کہوں؟ مزید توجہ رہے، غور کیجیے، وقت کم ہوتا جا رہا ہے، بات بہت ساری کہنا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ آپ سو تو نہیں رہے؟ جاگتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیعوں کا مجتہد اعظم خمینی کا معتمد علیہ، خمینی کا قبلہ و کعبہ ملا باقر مجلسی اپنی بدنام زمانہ کتاب حق الیقین میں ایک داستان تحریر کرتا ہے جو ان لفظوں میں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب ایران سے سینکڑوں کے حساب میں چھپ کے آپ کے پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے. اس میں کہانی کیا لکھی ہے کہ ایک دن ابلیس کی، شیطان کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی. علی نے شیطان سے کہا، ابلیس تجھ سے بڑا اللہ کی مخلوق میں جہنمی اور کمینہ اور کوئی نہیں. سچ کہا یا غلط؟ سچ کہا نا. اگر ملاقات ہوئی ہے بالفرض بالمحال جیسے وہ لکھ رہا ہے تو سچ کہا ہے یا نہیں کہا؟ شیطان سے بڑا کوئی کمینہ جہنمی ہے اس کائنات میں؟ شیطان جواب دیتا ہے. لکھنے والا شیعہ مجتہد ہے جس کی تعریف خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ اور کشف اسرار میں کی ہے. باقر مجلسی لکھنے والا ہے، کہتا ہے شیطان نے علی کو جواب دیا، علی تجھے مغالطہ لگا ہے، یہی مغالطہ مجھے لگا تھا اور میں نے اللہ سے عرض کیا تھا. کیا؟ میں نے بھی کہتا ہے اللہ سے کہا تھا اللہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا لعین اور بے ایمان کوئی نہیں. اللہ نے مجھے جواب دیا تھا شیطان تجھے مغالطہ ہے. میں بھی علی تجھے آج وہی بات کہتا ہوں کہ تجھے مغالطہ ہے. کیوں مغالطہ ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جواب میں کہا کہ شیطان تجھے مغالطہ لگا ہے، تو میری مخلوق میں سب سے بڑا جہنمی اور لعین نہیں، اللہ اور کون ہے؟ تو شیعہ کتاب کہتی ہے کہ اللہ نے جواب دیا شیطان کو کہ دروغہ جہنم کے پاس جا اور اسے کہے کہ تجھے جہنم کے اس طبقے میں لے جائے جس طبقے میں تجھ سے بڑے 2 جہنمی، تجھ سے بڑے 2 لعین اور تجھ سے بڑے 2 کافر اور کمینے جل رہے ہیں. آگے شیطان کہتا ہے میں دروغہ جہنم کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے وہ طبقہ دکھا جس میں 2 آدمی وہ جل رہے ہیں جو مجھ سے بڑے جہنمی، کافر اور کمینے. شیعہ کتاب کہہ رہی ہے کہ پھر شیطان کے ساتھ دروغہ جہنم اٹھا اور اسے اس جہنم کے طبقے میں لے گیا. وہاں جا کے شیطان دیکھتا کیا ہے کہ ابو بکر و عمر 2 بڑے جہنمی جل رہے ہیں. سنیو سنیو سنیو، میری التجا یہ ہے کہ اگر یہ حوالہ شیعہ کتاب میں نہ ہو، کتاب باقر مجلسی کی نہ ہو، کتاب ایران سے چھپ کے نہ آئی ہو، مجھے لیاقت باغ میں
کھڑا کر کے گولی مار دی جائے. اور اگر یہ کتاب شیعہ کی ہے, ایران سے چھپ کی آئی ہے, خمینی دولت اس پہ صرف ہوئی ہے اور پاکستان کا شیعہ اس کو تقسیم کر رہا ہے, تو مجھے شیعوں کو مرتد کہنے میں, کافر کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, چاہے میں زندہ رہوں چاہے نہ رہوں. امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز, امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز. آج پورا پنجاب آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا ہے. لئیے میں فساد, خانے وال میں فساد, دینا میں فساد, جیلم اور چکوال میں فساد, لاہور پورا کا پورا کرفیو کی سط میں اور بیگم کوٹ کا کرفیو جس دن حکومت نے لگائے اس دن شیعہ اپنے جلوس میں آنے والوں کے لیے کھانے کا فریب کر کے دیگوں میں اسلحہ لا رہے تھے. یہ اسلحہ پولیس نے پکڑا, اس کے بعد کرفیو لگا اور بیگم کوٹ کا پرانا جلوس بند کر دیا گیا. میں ضیاء سے, جنیدوں سے اور اس کی پوری کابینہ سے کہنا چاہوں گا, اکیلا بیگم کوٹ کا جلوس نہیں, پاکستان کے تمام ماتمی تقریب کار جلوسوں پہ بین لگایا جائے. اور یہ مطالبہ اب ہمارا معاف قرارداد اور تقریروں پر محدود نہیں رہے گا. اگلے محرم تک سنیت سڑکوں پہ ہوگی. آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاتھ کھڑے کیجئے. اگلے محرم تک سنیت سڑکوں پہ ہوگی, سربکف ہوگی. یا ماتمی جلوس نکلیں گے یا پھر سنیت رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر سال اس تقریب کاری کو برداشت کیا جائے, ہر سال سنی کا لہو پانی سے سستا سمجھ کے بہایا جائے. حکومت کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے, اسے جھکنا ہوگا, اسے شیعہ مسئلہ اسمبلی میں قادیانیوں کی طرح لانا ہوگا, اس کو ماتمی جلوسوں پہ قدغن لگانا پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. آپ اس تاریخ میں ساتھ دیں گے. 6 نومبر کو توجہ رہے, 6 نومبر کو لاہور موچی دروازہ میں, بابا جی 1 منٹ بیٹھیے. 6 نومبر کو لاہور موچی دروازہ میں آل پاکستان سنی شہراء کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. اس کانفرنس میں سنیوں کو قافلوں کی صورت میں مذہبی غیرت, مذہبی حمیت, ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت, پیار اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے پہنچنا چاہیے تاکہ سنیت کی قوت کا مظاہرہ ہو.